الحمدللہ عز و جل جس حسین اور خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، بلا کسی تاخیر کے آپ کے سامنے وہ عظیم اور خوبصورت حسین منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے یہ شہر کے ایک ہونہار طالب علم حافظ محمد شعیب نے قرآن پاک مکمل حفظ کر کے زمرہ حفاظ میں اپنا نام شامل کیا۔ اس مبارک موقع پر علماء اور حفاظ کی موجودگی میں اب ان کے سر پر دستار حفظ باندھی جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی حضرت حافظ قاری مولانا محمد امین صاحب سے کہ وہ اپنے مقدس ہاتھوں سے حافظ محمد شعیب صاحب کے سر پر دستار باندھ کر اس پروگرام کو رونق بخشی۔ مفتی محمد رضا صاحب سے بھی ملتمس ہے اور ہمارے جو مہمان یہاں پر موجود ہیں آپ سب درود شریف پڑھتے رہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا خیر الخلق کلہم۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل یہ حسین منظر آپ دیکھیں کہ علماء حفاظ اپنے مقدس ہاتھوں سے اس طالب علم کے سر پر دستار باندھ رہے ہیں۔ اب آئیے میں اس حافظ محمد شعیب صاحب کی گلپوشی کے لیے ہمارے شہر کے سرپنچ صاحب جناب الطاف اللہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حافظ صاحب کی گلپوشی فرمائیں، اور ہمارے شفیق ممبر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے حافظ صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حفاظ اہل سنت۔ آئیے سند حفظ حضرت حفاظ علماء اکرام کے ہاتھوں سے حافظ شعیب صاحب کو دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے ہمارے مہمان خلیفہ حضور اشرف الفقہا حافظ قاری حضرت حافظ محمد امین صاحب کی گلپوشی کے لیے میں جناب ثابت تنبوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خلیفہ حضور اشرف الفقہا حضرت حافظ قاری امین صاحب کی بارگاہ میں پھولوں کو نذرانہ پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت حافظ قاری مفتی محمد رضا مرکزی صاحب بھی یہاں رونق بزم ہیں۔ میں ان کی گلپوشی کے لیے ہمارے کرم فرما حاجی سلیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے وہ گلپوشی فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مناظر کو دیکھ کر نعرہ تکبیر کی صدائے بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے والوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل سکے۔ آپ آگے آ جائیے۔
الحمدللہ بھائی ہم ہمارے مہمان حافظ قاری محمد مقصود اشرف صدیق صاحب سے کی بارگاہ میں گل ہے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ہمارے رفیق بابا سے گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں، اور اسی طرح ہمارے حافظ مزمل ندوی صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کی دلخوشی کے لیے میں جناب حافظ قاری اخلاق شفیع صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے حافظ مقصود صاحب کی دلخوشی کے لیے ہمارے رفیق بابا الحمدللہ ہمارے مدرسے کے ایک عظیم کرم فرما جن کی محنت سے مدرسہ یہاں تک پہنچا، آپ دعا کریں اللہ یہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح میں ہمارے شہر کے خطیب و امام حافظ قاری مولانا اسلم اشرفی صاحب کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب طاہر منصوری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے خطیب امام صاحب کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں۔ حافظ قاری مولانا اسلم صاحب۔ مولانا اسلم اشرفی صاحب خطیب امام سوقی تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے خطیب امام حافظ قاری مولانا قاسم رضا صاحب یہ بھی یہاں جلوہ فروز ہیں، میں ان کی گلخوشی کے لیے محسن بھائی سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائے اپنے ہاتھوں سے ان کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس بچے کو جس منزل پر پہنچانے ان کے استاد گرامی حافظ قاری اخلاق اشرفی صاحب کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں جناب منصور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور حافظ قاری اخلاق اشرفی صاحب کی بارگاہ میں پھولوں کو نذرانہ پیش فرمائیں۔ ہمارے مدیر تشریف لائیں، اور اب آئیے مولانا حسیب الرحمان صاحب کی بارگاہ میں جو ٹھنگولا کے خطیب و امام ہیں سلیم بھائی سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کی بارگاہ میں پھولوں کو نذرانہ پیش کریں۔ اور ہمارے مہمان میں حافظ قاری محمد فیضان رضا صاحب یہاں موجود ہیں جو ناصر سرزمین تشریف لائے ہیں، ان کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عبدالمؤمن نوری صاحب سے ملتمس ہے کہ ان کی بارگاہ میں پھولوں کا نذرانہ پیش کریں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے بہت ہی مہربان والد گرامی یہاں جلوہ فروز ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ہمارے کرم فرما حافظ مقصود اشرفی صاحب سے کہ ہمارے والد گرامی کی بارگاہ میں پھولوں کو نذرانہ پیش کریں۔ الحمدللہ حافظ محمد شعیب صاحب کے والد گرامی میں فتو بھائی سے گزارش کرتا ہوں، الحمدللہ انہوں نے اپنے بچوں کو کام کاج سے نکال کر دین کی تعلیم انہوں نے دلائی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں فتو بھائی سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں اور حافظ اخلاق شفیع صاحب اپنے ہاتھوں سے ان کی بارگاہ میں پھولوں کو نذرانہ پیش کریں۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے کام کو ترک کرا دیا، دو بچے انہوں نے دین کے لیے وقف کیے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے شہر کی ذمہ دار جامع مسجد کے گریسٹ میں جناب شفیق عمر صاحب موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں ہمارے طاہر بھائی پھولوں کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جناب سابق تنبولی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور اسی طرح حاجی سلیم صاحب ہمارے رفیق بابا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان سرپرست کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، یہ اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ اور انور بھائی جو سوفی سے تشریف لائے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی گلوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔
انشاءاللہ عز و جل وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ تحائف یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ پروگرام کے یقین میں وہ تحائف حافظ صاحب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اب آئیے بلا کسی تاخیر ہم اپنے مہمان خلیفہ حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد امین صاحب کی بارگاہ میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی فرامین ہم تک پہنچائیں، اور آپ سے گزارش ہے خاموش ہو کر ان کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے ہم اپنے مہمان کے استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت، اہل سنت غوثیہ، حفاظ اہل سنت، سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسٹیج پر رونق افروز حافظ و قاری مفتی محمد رضا مرکزی صاحب، حافظ و قاری محمد مقصود اشرفی صاحب، حافظ و قاری محمد اخلاق صاحب، حافظ و قاری محمد ظفر صاحب و دیگر علماء اہل سنت و حاضرین اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی خوشی کی بات ہے
کہ سٹانا میں پہلی بار حافظ قرآن تیار ہوا ہے۔ مدرسے اہل سنت غوثیہ تو بہت برسوں سے قائم اور دائم ہے، لیکن اتنے برسوں میں آپ کے بستی کا کوئی حافظ قرآن شاید نہیں ہوا۔ حافظ اخلاق صاحب اور حافظ ظفر صاحب نے بڑی ہی محنت اور مشقت کی اور آپ ہی کے بستی کے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ اس کی برکتیں اللہ کریم پورے بستی والوں کو، ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ اور میں نے سنا کہ یہ دونوں حفاظ کرام بڑی ہی محنت اور مشقت کر رہے ہیں کہ آتے سال ہو سکتا ہے آپ کی بستی میں 8 سے 10 حافظ قرآن بن جائیں گے۔ میں ہمارے عبد المبین بھائی اور ان کے ساتھ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اس طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مدرسے اہل سنت غوثیہ کی طرف بھرپور توجہ دیں اور اپنے بستی کے ہی بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی یہ کام جگہ جگہ انجام دے رہی ہے، اور پھر ہمارے قریب ایک ایسے خطیب، ایسے عالم دین، آل رسول، اولاد علی، شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ مدظل العالی ہیں۔ ان کے مشورے سے انشاءاللہ تعالی نوجوانوں اگر کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسلک اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم بھرپور کام کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے ہندوستان میں ایسی بستیوں میں جو ہے تو جا کر کے کام شروع کیا ہے، اور وہاں پر جو ہے تو بڑے بڑے دارالعلوم آج چمکتے دھمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو مالیگاؤں سے بہت ہی قریب ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بستی والوں کی پوری توجہ مدرسے کے اوپر ہو۔ پہلے ہمارا خود اپنا مدرسہ سورے، ہمارا خود اپنے مدرسے کے اندر تعلیمی معیار ہم جو ہے تو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ دارالعلوم جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور مسجد جو ہوتی ہے وہ اللہ عز و جل کا گھر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں پر داخلہ لینے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، یعنی داخلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر لیتا ہے، اور پھر علم سے آراستہ ہوتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے۔ اس کا مقام بڑا بلند اور بالا و اعلیٰ بتایا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کہ ہمارے بستی میں دارالعلوم رسول اللہ کا گھر ہوگا، اور جو اس گھر میں پڑھنے والے ہوں گے انہیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ مہمان رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مہمان رسول ہمارے بستی میں چلتے پھرتے رہیں گے
تو بلائیں چھٹتی رہیں گی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا، بڑی بڑی آفتیں ٹلتی رہے گی، بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتے رہے گی، بڑی بڑی پریشانیاں ٹلتی رہے گی۔ اللہ رزق میں ایسے بچوں کے سبب، مہمان رسول کے سبب آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول اللہ کے گھر میں دارالعلوم میں آ کر کے جو داخلہ لیتا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ چلتا ہے تو فرشتے ان کے پیروں تلے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ان بچوں کے لیے اللہ اکبر، سمندر میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے اور دلوں کے اندر چوٹیاں بھی دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو ایسے مدرسے تو ہمارے ہر بستی میں قائم ہونا چاہیے جو کہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ہمارا مدرسہ انسانیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، برائی کیا ہے، شراب کا پینا کیا ہے، جوے کا کھیلنا کیا ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے، غیبت کرنا کیا ہے، ماں باپ کو ستانا کیا ہے، یہ مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے اور اسے بالکل انمول انسان بنایا جاتا ہے تاکہ وہ دیگر لوگوں کے سامنے بھی پہنچے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لوگ دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ بچہ پڑھنے والا مدرسے اہل سنت غوثیہ جو ہے تو غوثیہ میں تعلیم پانے والا ہے۔ اس کے اخلاق دیکھو، اس کے کردار دیکھو، اس کے اعمال دیکھو، کتنی اچھی اس کی پیاری اور نرالی زندگی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ اسلام یہی جو ہے تو درس دیتا ہے کہ اخلاق کے پیکر بنایا جائے اور اخلاق کے پیکر بنا کر کے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اسے صحیح طریقے سے انسان بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتابیں 4 بڑی نازل ہوئی ہے اور صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، زبور، انجیل اور جو ہے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں قرآن پاک۔ اللہ اکبر۔ غور کریں، آپ اندازہ لگائیں، لیکن آپ دوسری کتابوں کے حافظ نہیں پائیں گے مگر قرآن کریم کا حافظ آپ، اللہ اکبر، ایک نہیں کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور پھر اس کی فضیلت اگر ہم سماعت کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اس میں ہیں مگر ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم ہمارے گھر میں ہے لیکن کبھی کھول کر ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس پر گرد و غبار چڑھ رہی ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ کریم نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ما کان وما یکون کا انہیں علم سکھایا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور آپ غور کریں، اللہ اکبر، جب بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، اللہ اس کے ماں باپ کا مقام اللہ کے دربار میں اتنا اعلیٰ و افضل ہوگا۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایسا تاج اللہ کریم اس کے ماں باپ کو عطا فرمائے گا جس نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو جگہ دی ہے اور قرآن کریم کو یاد کیا ہے۔ ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ اولیاء اللہ اور قطب ابدال اللہ کے دربار میں عرض کریں گے، مولا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو مولا فرمائے گا یہ وہ بندہ ہے، اللہ اکبر، جس نے اللہ عز و جل میرے کلام کو یاد کیا ہے، اسے آج یہ میں نے انعام عطا فرمایا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ پر جب ماں باپ کو اتنا اعلیٰ تاج اللہ کریم عطا فرمائے گا تو جس نے قرآن کریم یاد کیا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے بچوں کو اپنے قرآن پاک پڑھائیے اور پھر قرآن کی تلاوت
کرنے والا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کتنی نیکیاں پاتا ہے. ہماری آپ کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بلا آ جائے تو ہم باپوؤں کے پاس جاتے ہیں. باپوؤں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں یہ بلا آ گئی ہے، یہ پریشانی آ گئی ہے، دھندا ہمارا چلتا نہیں ہے، کاروبار عروج نہیں پا رہا ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. ایسے باپو کے پاس جاتے ہیں جسے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے نہیں آتے. بلکہ ایسے باپو کے پاس جاتے ہیں، میں اگر بولوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اسے غسل کا طریقہ بھی یاد نہیں ہے. غسل کا طریقہ اور شریعت کے مسائل اور دین کی معلومات اسے ہوتی تو اپنے ہاتھوں میں وہ انگوٹیاں اتنی نہیں پہنتا، بال اتنے لمبے لمبے جو ہے تو وہ نہیں چھوڑتا. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اے میرے نوجوانوں، غور کرو. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو سوار کر کے علماء کے قریب، حفاظ کے قریب، قراء کے قریب ہو کر کے اللہ کے کلام کو یاد کرنے کی کوشش کرو. اور اللہ کا کلام تم صحیح پڑھتے رہیں گے تو ہر بلا آپ سے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں دور ہوتی ہوئی نظر آئے. اللہ باپو کے پاس جائیں گے، باپو یہ کیجئے، باپو وہ کیجئے، فلاں کیجئے. اب باپو کو تو آتا تو کچھ نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو نیمبو کاٹ کاٹ کے آپ کو روانہ کر دے گا، ہے نا. اور پھر آپ کے ذہن کو ایسا مس کرے گا، ایسا دھاری والا نیمبو چاہیے، ایسا ٹیڑھی لکیر والا نیمبو چاہیے تو ہی کام ہوگا. اور پھر آپ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے بولا تھا نا کہ فلاں وقت ہی کرنا، اور تو نے وقت ٹال کے کیا اس لیے نہیں ہو رہا، کیونکہ آتا نہیں. میں کہتا ہوں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اللہ اللہ. رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتی ایمان والا قرآن کریم کے ایک لفظ کی تلاوت کرتا ہے، ایک الفاظ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے. اور سید الانبیاء نے فرمایا، اللہ پر الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک الفاظ نہیں ہے. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اسے 30 نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے 30 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 30 جو ہے تو اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے، 30 درجے اس کے بلند کرتا ہے. میں اگر ابھی آپ سے سوال کروں، دیکھیے مقررین تو ایسے ایسے ہیں کہ مجھے تو آلِ رسول نے حکم دیا تو میں آیا ہوں، ورنہ ایک سے خطیب ہمارے اسٹیٹ پر رونق افروز ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ آیت مبارکہ پڑھیے تو سب پڑھیں گے، ہے نا؟ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیے تو سب مل کر کے. الف لام میم، سب کو یاد ہے نا. جن کو یاد نہیں ہے وہ آج جو ہے تو مدرسہ اہل سنت غوثیہ میں تشریف لائے ہیں آپ جلسے میں، یہ آیت مبارکہ تو یاد آپ کو ہوگی. الف لام میم. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر ہماری قوم اس پر توجہ دیں، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز اور قرآن کریم کی گھر میں تلاوت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام، تو میں کہتا ہوں کوئی پریشانی آپ کے گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتی. مگر اللہ، آج ہماری آپ کی کیا کیفیت ہے؟ اے جوانوں، آج اللہ اللہ کہ ہمارے باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی امام مؤذن کو بلانا پڑتا ہے، ہمارے باپ کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے بھی امام مؤذن کو بلانا پڑتا ہے، ہمارے باپ کو انتقال کے بعد غسل دینے کے لیے بھی مؤذن یا امام یا غسل دینے والے کو بلانا پڑتا ہے. اپنے
آخرت کی دعا کر سکے. یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ یہ مدرسوں میں ہی سکھایا جاتا ہے. مدرسے میں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، اخلاق کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت کا درد سکھایا جاتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو ہم تو اللہ اکبر، کوئی پریشانی آ جائے تو ادھر ادھر جاتے ہیں، ایرے غیرے کے پاس جاتے ہیں. اگر خود ہی جو ہے تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرے، نہیں تو کم سے کم ناظرہ تو اسے صحیح طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ، رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم کی کئی ایسی آیات سرکار نے بتائی ہے کہ یہ پڑھنے سے تم پر اللہ اتنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور اتنی پریشانیاں دور کرے گا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آپ غور کرو. آیت الکرسی سنے نا؟ کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں ہے نا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ ایک محلے میں ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں بیٹھ کے تلاوت کیا ہے اس کے گھر کے ارد گرد دائیں جانب، بائیں جانب، آگے اور پیچھے کے 40 گھر حفاظت میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور تفسیر نعیمی میں تو یہ نقل کیا ہے کہ 100 گھر، 100 گھر، اللہ اکبر. آپ غور کریں کہ 400 گھر، ایک گھر میں بیٹھ کر صحیح طریقے سے آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو 400 گھر حفاظت میں آتے ہیں. کوئی پریشانی اس گھر میں داخل نہیں ہوگی. اور اللہ، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور پھر تمہارے بستی میں خود حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے تو اللہ اکبر، اور وہ آپ کے بستی میں چلتے پھرتے نظر آئے، فرشتے ان کے پیروں کے تلے اپنے پروں کو بچھائے، کتنی رحمتیں نازل ہوگی. نہ بلا آ سکتی ہے، نہ جن لگ سکتا ہے، نہ پریشانی بڑھ سکتی ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، پھر کسی باپو کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ سب یاد کرنا پڑے گا. مگر آج دیکھیے جوانوں کے حالات اور معاملات، اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں یہ پریشانیاں کیسے آ رہی ہے، یہ بلائیں کہاں سے آ رہی ہے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ہم اللہ و رسول کے قانون کو چھوڑ کر کے اگر زندگی کے لمحات گزاریں گے تو پریشانیاں نہیں آئے گی. آج قوم مسلم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ انگریزی نہ پڑھائیں، ڈاکٹر نہ بنائیں، وکیل نہ بنائیں، آفیسر نہ بنائیں، اچھے سے اچھا دنیائی ایجوکیشن بھی اپنے بچوں کو آپ سکھائیے، لیکن پہلی فرصت میں آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں اور دین کے مسائل انہیں سکھائیں. ہمارے آقا نے کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کے مطابق اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ سکھائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ہم انگریزی، ہندی، گجراتی یا عصری تعلیم کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں تو 70 ہزار، 1 لاکھ، 25 ہزار. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ ضرور پڑھائیے. اور جہاں اللہ اکبر اللہ عز و جل کے کلام کو پڑھانے کی بات آ جائے تو آج ہماری قوم وہاں دینے سے اللہ اکبر اعتراضات پیدا کرتی ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، تمہارا بچہ مدرسے اہل سنت غوثیہ میں آ کر کے تعلیم پائے گا، اللہ اکبر. یہاں کا تعلیم پانے والا
یہ آ کر آپ کے قبر پر آ کر سرانے کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرے. ڈاکٹر بنے گا، دنیائی مال و زر کما کر دے گا. وکیل بنے گا، دنیائی مال و زر کما کر دے گا. لیکن وکیل ڈاکٹر صاحب سے آپ کہیں گے جنازے کی نماز پڑھائیے، دعائے مغفرت کیجئے، تو وہ نہیں کرے گا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سنی دعوت اسلامی یہی پیغام دینا چاہتی ہے. 50 سے زائد تو ہمارے مدرسے قائم ہو چکے ہیں، اور یہ نہیں کہ بچوں کو قرآن سکھایا جائے، بلکہ تعلیم بالغہ بھی قائم کی جائے. اور جوانوں، عمر میری بڑھنے کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے یہ نہ کہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے تو یہ فرمایا ہے کہ ماں کے گود سے لے کے قبر کی گود تک علم سیکھو، علم حاصل کرو. اللہ اکبر. خوف پیدا کرو. دین کا علم ہوگا بچے کو تو حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے بچہ سمجھے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا. اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، اپنے بچوں کو وفادار بنانا ہے، اپنے بچوں کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنانا ہے. تو پہلی فرصت میں ہمیں اپنی اولاد کو حلال غذا کھلانا پڑے. اور جس کا اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں بچہ حلال غذا کھائے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ دین کا داعی بنے گا، وہ حافظ قرآن بنے گا، وہ عالم دین بنے گا، ماں باپ کے قدموں کو چومنے والا بنے گا، ماں باپ کا مرتبہ سمجھنے والا. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم حاصل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. اتنا تو علم ہمیں ہونا ہی چاہیے ہر مسلمان کو کہ کس طریقے سے ہمارے شریعت میں غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے، کس طریقے سے ہماری شریعت میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، کس طریقے سے نماز کا طریقہ ہے، کون کون چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہے. اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس پر توجہ دینے کی کوشش کرے اور اپنے مدرسے کو عروج کی طرف بڑھانے کی کوشش کرے. اس لیے اگر جوان بیدار ہو جاتا ہے اور قوم کا جب جوان بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدرسے بھی بہت آسانی کے ساتھ قائم ہو سکتے ہیں اور مسجدیں بھی بہت آسانی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے. دین کا کام بھی جو ہے تو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ سکتا ہے. اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو جو ہے تو یوں ہی خرچ نہ کرو، دین کے لیے خرچ کرو. اور آج تو آپ کو کہیں میدان میں نہیں جانا ہے بلکہ صرف اتنا ہی کرنا ہے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے اسلاف نے تو اللہ اکبر دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہے. اللہ اکبر. کیا آج ہم امر بالمعروف نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں. کربلا کا اللہ اکبر آپ میدان لیجئے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام علی جدہ والہ السلام نے مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے، مدینہ منورہ چھوڑ کر کے اپنے بھانجے بھتیجے اور بیٹوں کو کربلا کے میدان میں کیوں لے گئے تھے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے. اللہ اکبر. اپنے بیٹوں بھانجے کو اور سب کو قربان کیا اور اسلام کو اللہ اکبر روشن کیا. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا آج ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں. جوانوں، تمہیں ہمیں بیدار ہونا ہے اور ہم بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دین کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ غور کرو، محنت اور مشقت امر بالمعروف پر ہم کریں گے تو ہمیں تو یہی کرنا ہے کہ ہمیں کسی بھی جو ہے تو شرابی کو ہمیں تانا نہیں دینا ہے، بلکہ شرابی کے قریب جا کر کے محبت سے، شراب پینے والے سے نفرت نہیں بلکہ اس کے قریب جا کر کے، دوست بنا کر کے، اپنا رفیق بنا کر کے اس کے دل کے اندر شراب کی نفرت پیدا.
اور یہ کام ہمارے مدرسے کرتے ہیں، ہمارے علماء کرتے ہیں، اور عالم دین اور مدرسوں کے اوپر خرچ کرنا ضائع نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جتنا خلوص سے دیں گے، سرور انبیاء نے فرمایا کہ 1 روپیہ دین کے لیے آپ خلوص سے دیں گے تو 1 کے بدلے میں اللہ 70 عطا فرمائے گا، اور زیادہ خلوص پیدا ہوگا تو 700 عطا فرمائے گا، اور زیادہ خلوص پیدا ہوگا تو 1000 عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مگر افسوس ہے کہ اللہ ہماری قوم اس کو سمجھتی کہ ہمارے مدرسوں میں پڑھانے والے، مسجد میں امامت کرنے والے کی تنخواہ کیا ہونا چاہیے، اور اچھی طریقے سے تنخواہ اگر قوم مسلم امام اور مدرسوں کو دیتی تو ہر کسی کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا کہ ہم بھی حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ مگر اللہ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نہ بنانے کا سبب یہ ہے کہ تنخواہیں کم ہوتی ہے، مگر اللہ اس میں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے عالم دین کا مقام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، عالم دین علم سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے امت کا عالم دین، اللہ اکبر، اتنی فضیلت والا ہے، اتنی برکت والا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرے امت کے عالم با عمل کا مصافحہ کیا، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اس نے میرا مصافحہ کیا۔ جس نے عالم با عمل کے محفل میں بیٹھ کر خطاب بیان سنا، گویا اس نے میرا بیان سنا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے اے نوجوانوں، زیادہ سے زیادہ آپ اس طرف توجہ دیں۔ آج دیکھیے اللہ اکبر، شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو کتنا خرچ کر ڈالتے ہیں ہم، اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، کتنا خرچ کرنا، اتنا خرچ۔ کھانے کے معاملے میں، سیرے گھوڑے کے معاملے میں، ہلدی اور دیگر چیزوں کے معاملے میں پیسہ نہیں ہے، قرض لے کر کریں گے، شان دکھائیں گے۔ جہاں مدرسے کی بات آئے وہاں ہمارے جیب خالی نظر آتے ہیں، اور جہاں شادی کا مسئلہ آئے تو جیب بھر جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو عطا فرمائے اور شادی اچھی نہ کرے، آپ بالکل یقینی طور پر کریں، مگر خرافات سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اتنا سب خرچ کریں گے، اور جو نائب رسول ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، شادی میں سب کچھ ہم خرچ کریں گے، اور نکاح کے وقت میں اگر سے قاضی صاحب آ گئے، عالم صاحب آ گئے، حافظ صاحب آ گئے نکاح پڑھانے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو 2500 دینا ہے، نکاح پڑھانے کے 2500 دینا ہے، وہیں پر دولہے کا باپ ہنگامہ کھڑا کر دے گا، ہوتا نہیں ہوتا؟ او مولانا، او ہو، اتنی فی بڑھ گئی آپ کی، 2500! اللہ اکبر۔ اور جب بینڈ باجا لگانے کی بات آئی تو کہا کہ ہاں یہ بمبئی سے بلایا ہے، اس نے تو 11 مانگا تھا، میں نے 15 دے کر بلایا۔ جہاں ہمیں خرچ کرنا ہے، دولت کو ہم وہاں خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، دینی مدارس کے اوپر تم خرچ کریں گے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ شادی 2500 مانگا تو پھر تو پلان یہی کہ اب یہ امام صاحب نہیں چلیں گے۔ کیوں نہیں چلیں گے؟ قرآن بہترین پڑھتے ہیں، خطاب اچھا کرتے ہیں، جوانوں کو سدھارتے ہیں، مدرسہ پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، پورا دینی کام کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ 2500 نکاح میں مانگا کیوں؟ پیچھے پڑ جانا، یہ حل نہیں ہے نا؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، توجہ دیں آپ، اور ہماری شادی تو اللہ اکبر
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان بتائی ہے، اور ویسی شادی قوم مسلم کرنا شروع کر دے تو کروڑوں روپیہ جو فضول خرچ کرتے ہیں آپ، وہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی چیزیں ہیں شادی میں، علماء بیٹھے ہیں، صرف پانچ چیزیں ہیں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ نکاح میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نہیں بتائیں گے۔ یہ کہاں بتایا جائے گا؟ یہ مدرسے اہل سنت غوثیہ میں بتایا جائے گا، یہاں بتایا جائے گا۔ آپ کو اسکول میں یہ نہیں بتایا جائے گا، تو یہاں آنا پڑے گا نا، وقت دینا پڑے گا۔ اب آپ نے کئی شادیوں میں شرکت کی ہے مگر پتہ ہی نہیں ہے فرض کتنے ہیں، ہے پتہ؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ علماء کو چھوڑ کے آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ بتا شادی میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض بتائے گئے نا، ایک ایجاب و قبول اور 2 گواہ، اور ایک واجب ہے وہ مہر، اور 3 سنتیں ہیں، خطبہ اور کھجور کا لٹانا اور ولیمہ کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں صرف ہماری اسلامی شادی۔ یہ 5 چیزوں پر اگر کرنا شروع کر دے تو نہ لمبے لمبے منڈپ کی ضرورت، نہ لمبے لمبے کھانے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ پیسہ اٹھا کر کے ہم رسول اللہ کے گھر میں دیں گے، اللہ کے گھر میں دیں گے، دین کے لیے دیں گے، حافظ قرآن کے لیے دیں گے، عالم دین کے لیے دیں گے، اور سنیت کی بقا تحفظیت کے لیے دیں گے، تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں خود بخود ہمارا اللہ پر کام عروج کی طرف بڑھتا ہوا تھا۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے جوانوں، تمہیں سدھرنا ہوگا، تمہیں سدھرنا ہوگا، اور تم سدھریں گے تو انشاءاللہ تعالی انقلاب پیدا ہوگا۔ اپنے بستی سے برائیوں کو نکالنے کی کوشش کریں، اور اپنے بستی میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، امر بالمعروف کرنے کی کوشش کریں۔ حفیظ صاحب نے مجھے جو وقت دیا تھا شاید اس سے 4-5 منٹ زیادہ ہی ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت بڑی نعمت اللہ کریم نے آپ لوگوں کو عطا کی ہے۔ کیا نام ہے حافظ صاحب؟ حافظ شعیب صاحب آپ کے بستی کے رہنے والے ہیں، اور عصری تعلیم بھی وہ حاصل کر رہے ہیں۔ عصری تعلیم حاصل کرتے کرتے اللہ اکبر انہوں نے اللہ کے کلام کو یاد کیا ہے، اور اس میں ہمارے حافظ و قاری اخلاق صاحب اور حافظ و قاری محمد ظفر صاحب کی محنت اور مشقت نے یہ رنگ لائی کہ اس لیے کہ علاقے کا آدمی پڑھانے والا ہوگا تو علاقے کا آدمی اپنے ہی بچوں کی طرف توجہ دے کر کے علاقے کے بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے علاقے کے حفاظ علماء اور قراء کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اور یہ کہے کہ آپ اپنے گھر کی فکر نہ کریں، آپ دین کی فکر کر کے ہمارے بچے کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہم علماء اور حفاظ کی خدمت کریں گے تو کیا آپ کے بچوں پر توجہ نہیں ڈالیں گے؟ آپ دیکھیے، میں سوال کروں، نہیں جواب دیں گے آپ لوگ۔ اذان سنتے ہیں نا، بس آخری بات، اذان سنتے ہیں نا، سبھی سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان سنتا ہے اور سن کر اذان کا جواب دیتا ہے تو اللہ اسے 7 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 7 لاکھ، یعنی پیدا ہوئے آپ جب سے اذان سن رہے ہیں، یعنی جب سے اذان سن رہے ہیں۔ اب آپ سے میں سوال کروں، بولو اذان کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی آپ سے سوال کرے غیر آ کر کے کہ اللہ اکبر کیا ہے، تو آپ اس کے سامنے یہ بولیں اللہ اکبر بولے کہ اللہ اکبر مسجد میں بھی اللہ اکبر، تم بھی اس کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے۔ یہ معلومات حاصل کرنی پڑے گی ہمیں آپ کو، اور یہ مدرسے قائم کر کے مدرسوں میں جا کر کے یہ معلومات حاصل کریں۔ سوال کرنے والا اگر کرے گا تو اگر جواب ہوگا، اب معنی معلوم ہوگا تو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا۔ ترجمہ یاد، اشہد
الا اللہ. سوال کرا آپ سے یہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. معلوم نہیں اور معلوم ہوگا تو فوراً کہنا اس کا میننگ، اس کے معنی، اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ اسے ترجمہ بتائیں گے تو متاثر ہوگا، مگر وہ کہہ رہا ہے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے مسجد سے، ہے کیا؟ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے. یہ ہماری آپ کی پوزیشن ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزوں کا خلاصہ حاصل کرنا ہے تو مدرسے اہل سنت میں آپ تشریف لائیں. اور الحمدللہ حضرت نے، سید صاحب نے یہاں دو حفاظ قرآن مالیگاؤں سے، دونوں مالیگاؤں سے ماشاء اللہ یہ محنت مشقت کر رہے ہیں. تو ان کی جو بھی میرے دوست دنیائی پریشانیاں اگر نظر آئے تو فوراً حل کر کے اس مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آج تو ایک حافظ قرآن یہ حفاظ کرام نے تیار کر کے دیا ہے. انشاءاللہ آتے سال تو آل رسول کی آمد ہوگی اور انشاءاللہ تعالی شہزادہ غوث اعظم کے ہاتھوں سے پھر 8-10 جو بھی حافظ بنیں گے ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مدرسہ اہل سنت غوثیہ کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے، اس میں پڑھانے والوں کے رزق میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اور جو نوجوان ہمارے عبد المبین بھائی کے ساتھ کر رہے کمیٹی والے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں، عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے اور ہر پریشانیوں کو دور کرے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں توجہ دے. اور میں نے سنا ہے کہ یہ اللہ اکبر، اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، شاید 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو حضور خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قائم کیا ہے. یہ حضرت نے مشورہ دیا تھا تو یہ مدرسہ اہل سنت غوثیہ قائم کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ اگر سے کسی مدرسے کا عروج ہونا چاہیے تھا تو یہ سٹانہ کے مدرسے کا ہی عروج ہونا چاہیے تھا. جوانوں، فضولیات اور لغویات سے بچو، گناہوں کی طرف خرچ نہ اپنے پیسے کرو اور دین کی طرف خرچ کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی کا دین کا درد عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سنی دعوت اسلامی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش آپ کچھ دیر تشریف رکھیں. الحمدللہ عز و جل ایک بالمغز خطاب ہم نے سماعت فرمایا. آئیے کچھ اعلانات ضروری ہیں سماعت فرما لیں. الحمدللہ عز و جل دارالعلوم اہل سنت غوثیہ کے زیر انتظام کرنجان میں ایک مکتب شروع ہے. اسی طرح زیٹ پی اردو اسکول میں بھی مغرب تا عشاء تعلیم ہوتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد تعلیم بالغاہ کا بھی نظم رکھا گیا ہے. اور 3 جگہوں پر خواتین کے لیے اردو اسکول کے پاس تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح آر کے نگر میں بھی. اور الحمدللہ عز و جل ہمارے جناب الطاف ماموں بھائی منڈپ والے، ان کے گھر میں بھی خواتین کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میں آپ سب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے یہاں حاضر ہوئی ہیں اسی طرح آپ اپنے بچوں کو ان مکاتب میں بھیج کر دین و دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ان کا تعاون فرمائیں. اور آپ جتنا زیادہ ہو سکے آپ خود بھی تعلیم حاصل کریں. تعلیم بالغاہ کا بھی نظم ہے اور بچوں کے لیے مکاتب کا انتظام کیا گیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیجیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.